پڑھیں جی دون النساء. یہ ریکارڈنگ کی خاص جگہ ہوتی ہیں. ان جگہوں میں سے ایک جگہ یہ تھی صفحہ 158 جہاں حضرت امام بخاری نے پہلا باب یہ باندھا تھا کہ باب و فضل صلاۃ فی مسجد مکہ والمدینہ. اور یہاں یہ باب باندھا، دوسرا باب باندھا باب و مسجد بیت المقدس. تو اب یا تو تینوں بابوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیتے ہیں یا تینوں کے علیحدہ کر دیتے ہیں. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ خاص انداز کیوں اپنایا؟ تو جب دوسرے مدرسوں کے طالب علم آئے نا، ان سے آپ پوچھ لیا کریں تو بھئی ہم نے یہ جگہ سمجھنی ہے، کیسے ہمیں آپ سمجھا دیں. تو خیر یہاں ایک خاص نقطے کے پیش نظر حضرت امام بخاری نے یہ انداز اپنایا جو میں نے پہلے آپ کو بتا دیا. آج جہاں سے ہم نے پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ جنازے کو مرد اٹھائیں اور عورتیں نہ اٹھائیں، اس لیے کہ اکثر و بیشتر عورتیں ناتواں ہوتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں، اور پھر وہ جنازے کو اور میت کو سنبھالا نہیں دے سکتی. شاید وہ بہت کم عورتیں ایسی ہیں جو کچھ نہ کچھ صحت مند ہوں. چلیں جی. قال حدثنا ابو العزيز بن عبد الله قال حدثنا ليس عن سعيد المقبوري عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت كتموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق. تو یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جنازہ رکھا جائے اس کو مرد اپنے کندھوں پر اٹھائیں. اگر وہ نیکوکار ہے تو وہ یہ کہے گا کہ قدمونی، بھائی مجھے آگے لے جاؤ. اور اگر وہ نیکوکار نہیں ہے تو وہ کہے گا ہے افسوس، بھائی مجھے آپ کہاں لے جا رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اس کی یہ آوازیں انسانوں کے علاوہ ہر چیز، ہر جاندار سنتی ہے. اور اگر انسان اور جن اگر ان آوازوں کو سن لیں تو وہ بے ہوش ہو جائیں. یہاں حدیث پاک میں واضح طور پر یہ آیا ہوا ہے کہ اگر جب میت کو کندھوں پر رکھ دیا جائے اور پھر اگر وہ نیکوکار ہے تو وہ یہ کہے گا کہ بھائی قدمونی، مجھے آگے لے جائیں. لیکن دوسرے لوگوں کے کچھ ایک بہت بڑے شیخ الحدیث یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الفاظ میت اس وقت کہے گی کہ جب اس سے غسل دیا جا رہا ہوگا، اس وقت میت یہ کہے گی بھائی قدمونی. حالانکہ یہاں صراحت کے ساتھ یہ آیا ہوا ہے کہ جب میت کو گردن پر رکھ کر لے جا رہے ہوں گے اس وقت یہ میت کہے گی بھائی قدمونی. چلیں جی. باب السرعة بالجنازة وقال أنس أنتم مشيعون فامشوا بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها وقال غيره قريبا منها. یہ باب ہے کہ جنازے کو لے کر جلدی چلنا چاہیے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضرت مولانا کائنات فرماتے کچھ لوگ جنازے کے ساتھ آہستہ سے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا جلدی لے کر اس کو چلو.
اور آپ آہستہ آہستہ کیوں چلتے ہو؟ اسی کہ آپ نمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنازے کے ساتھ چلتے تھے تو جلدی جلدی چلتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے زندہ لوگوں، تم اس لے جانے والے کو الوداع کہہ رہے ہوتے ہو، لہذا تم نے اس کے آگے بھی چلنا ہے، پیچھے بھی چلنا ہے، دائیں بائیں ہر طرف چلنا ہے۔ تو حضرت انس کے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی اس کے قریب قریب کچھ باتیں کی ہیں، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک جنازے کے پیچھے چلنا یہ افضل ہے، جنازے کے آگے چلنا یہ افضل ہے، اور احناف کے نزدیک جنازے کے پیچھے چلنا یہ افضل ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک جس طریقے سے انسان چلے، آگے پیچھے دائیں بائیں، تو یہ چل سکتا ہے، اس لیے کہ اس بیچارے کو الوداع کہا جا رہا ہے۔ اور بعد نے یہ کہا کہ اگر کوئی سوار ہے تو پیچھے چلے، پیدل چلنے والے وہ جنازے کے آگے آگے چلیں، اور یہ ائمہ کا اختلاف ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نقطہ نظر وہی ہے جو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نقطہ نظر ہے کہ جنازہ لے کر جب آدمی چلے اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں، تو جس طریقے سے بھی چلنا چاہے تو وہ چل سکتا ہے، چلے۔ قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا من الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازه فان تك صالحه فخير تقدمونها وان تك سوى ذلك فشر تدعونه عن رقابكم۔ حضرت سید ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ کے نام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے کو جلدی لے کر چلو، اگر وہ نیکوکار ہے تو پھر اس کو جلدی لے کر چلنا بہت ہی اچھی بات ہے، تم اس کو جلدی لے کر چلو تاکہ وہ اپنے ٹھکانے اچھے ٹھکانے تک پہنچ جائے، اور اگر وہ نیکوکار نہیں ہے، برا ہے، تو پھر فرمایا کہ تم نے پھر اس کو جلدی جلدی اپنے گردن سے اٹھا کر پھینکنا ہے۔ نیکوکار ہے تو پھر اس کو اس لیے جلدی چلو تاکہ وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ کے، بدکار ہے تاکہ تم اس سے نجات حاصل کر لو۔ چلیں جی، یہ باب اس بات کے احکام کے بیان میں ہے کہ میت جب وہ جنازے پر رکھی ہوئی ہو تو وہ یہ کہ قدمونی، اب یہ دیکھیں یہاں سرات کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ جب میت کو آپ چارپائی پر رکھیں گے اور اس وقت لے جا رہے ہوں گے تو اس وقت وہ یہ کہے گا مجھے جلدی لے چلو، چلیں گے۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قضيت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصاعقة۔ تو یہاں صرف انسان ہے، بعض روایات میں ثقلین کا لفظ آیا ہوا ہے، چلیں گے۔ باب من صف صفين او ثلاث على الجنازة خلف الإمام۔ یہ باب اس بات کے احکام کے بیان میں ہے کہ جس نے امام کے پیچھے 2 یا 3 صفیں جنازے، امام کے پیچھے جنازے پر 2 یا 3 صفیں بنائیں۔ اب یہ ہے کہ بھائی 2 یا 3، یہ تو شک کے ساتھ ہے کہ بھائی 2 ہی بنائی یا 3 بنائے، اس کا جواب یہ کہ بعد والی حدیث پاک سے واضح ہو رہا ہے کہ 2 صفیں بنائے۔ اس قسم کے جو باب ہیں یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان لوگوں کی تردید کے لیے قائم کرتے ہیں کہ جن کا نقطہ نظر یہ ہے، اور وہ مالکی ہیں، کہ بھائی جنازے کی صرف ایک ہی صف ہونی چاہیے، وہ چاہے کتنی لمبی کیوں نہ ہو۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس جنازے کی ایک اور یہ مالکی ہے، ان کی تردید کے لیے امام بخاری نے یہ باب قائم کیا کہ بھائی جو جنازے کی دوسری یا تیسری صف میں شامل، جس سے معلومات کہ جنازے کی ایک ہی صف ضروری نہیں ہے، 2 3 اس سے زیادہ صفیں بھی بنائی جا سکتی ہیں۔ چلیں جی۔
عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني او الثالث. ہاں جی، دوسری ایک اور روایت میں صرف فسانی کا آیا ہوا ہے، تو لہٰذا پہلے شک تھا اور بعد میں یہ متعین ہو گیا. چلیں جی، باب الصفوف على الجنازه. یہ باب ہے کہ جنازے پر صفیں بنانے کے بارے میں، اور یہ بھی ایک قسم کا پہلی باب کا تتمہ ہے، اس لیے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایک ہی صف ہونی چاہیے، اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کم از کم 3 صفیں ہونی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں اگر کسی کے جنازے میں 6 آدمی ہوتے تو وہ اس کی 3 صفیں بنا لیتے، 2 آگے، اس کے بعد اس کے پیچھے 2 اور اس کے پیچھے 2 اور. یہ بات بھی قائم کر کے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کر دیا، بس زیادہ صفیں ہونے چاہیے، 3 کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، 2 بھی ہو سکتی ہیں، 3 بھی ہو سکتی ہیں، سے زائد بھی ہو سکتی ہیں، جس طریقے سے کہ آج کے اس موجودہ دور میں. چلیں جی، باب الصفوف على الجنازه. چلیں جی. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم الى اصحاب النجاشي ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر رابعا. تو اربع، تو یہ 4 تکبیریں آپ نے فرمائیں. 4 تکبیریں، یہ ایک تکبیر ایک رکعت کی طرح ہے. یہی وجہ ہے محققین یہ کہتے ہیں اگر جنازے کی ایک تکبیر چھوٹ جائے تو وہ جنازہ نہیں ہوگا، پھر دوبارہ وہ جنازہ پڑھا جائے. چلیں جی. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا شيباني عن الشعبي قال اخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم اتى على قبر منبوذ فصفه وكبر 4 قلت من حدثك قال ابن عباس. چلیں جی. قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف ان ابن جريج اخبره قال اخبرني عطاء انه سمع جابر بن عبد الله يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي اليوم رجل صالح من الحبس فهلموا فصلوا عليه قال فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن صفوف وقال ابو سعيد عن جابر كنت في الصف الثاني. یہ یہاں متعین ہو گیا کہ میں دوسری صف میں تھا. تو یہ حضرت پہلے بھی گزرا ہوا ہے کہ نجاشی کا جنازہ حضور نے پڑھایا. بعض لوگ اس سے غائبانہ نماز جنازہ پر استدلال کرتے ہیں، اور اس قسم کے 3 واقعے ہیں. اور جو اس سے غائبانہ نماز جنازہ پر استدلال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میت کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے، میت کا قبلے کی طرف بھی ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ حضور نے نجاشی کا نماز جنازہ پڑھائی اور وہ سامنے بھی نہیں تھا اور وہ قبلے رخ بھی نہیں تھا. اور جو یہ کہتے ہیں کہ وہ سامنے نہیں تھا ان کی بات بھی غلط ہے. جو کہتے ہیں وہ قبلے کی طرف نہیں تھا یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ حبشہ جو ہے مدینہ شریف سے وہ جنوب کی طرف ہے، اور یہ جو مدینہ شریف ہے اس کا جو قبلہ ہے وہ جنوباً ہی ہے. اور یہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ وہ حبشی کی جو میت ہے بالکل حضور کے سامنے تھی اور صحابہ کرام کے سامنے تھی، تو لہذا یہ حاضرانہ نماز جنازہ ہے. اگر غائبانہ نماز جنازہ درست ہوتی تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی ہوتی. اکا دکا واقعات ہیں اور ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہاں بھی میت حضور کے سامنے تھی. چلیں گی. یہ باب ہے کہ بچوں کا مردوں کے ساتھ جنازے پر صفے بنانے کے بارے میں. چلیں جی. قال حدثنا ابو الواقد قال حدثنا شيباني عن عامر عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر دفن عليه ليلا فقال متى دفن هذا فقال البارحة قال افلا آثرتموني قالوا دفناه في ظلمة الليل فكرهنا ان نوقظ فقام فصففنا خلفه قال ابن عباس وانا فيهم فصلى عليه. تو یہ ہے کہ بھائی پہلے ایک دفعہ نماز جنازہ ہو چکا تھا اور پھر حضور نے دوبارہ اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اس لیے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ولی اقرب کی طرح ہیں، تو لہذا کوئی اگر ولی اقرب لے جائے تو وہ دوبارہ نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے. پھر حضور نے قبر پر جا کر نماز جنازہ پڑھائی. قبر پر اس کی نماز جنازہ جا کر پڑھائی جا سکتی ہے جس کی پہلے نماز جنازہ نہ ہوئی ہو، اور اس کے لیے بھی احناف کے نزدیک کچھ شرائط ہیں کہ بشرطے کہ اس سے 3 دن نہ گزرے ہوں، اس کا جسم پھولا اور پھٹا نہ ہو، تو پھر
اگر پہلے کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی تو پھر ایسے آدمی کی قبر میں نماز جنازہ پڑھائی جا سکتی ہے۔ چلیں جی، یہ باب ہے جنازہ پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ چلیں جی، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على الجنازة وقال صلوا على صاحبكم وقال صلوا على النجاشي سماه صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها وفيها تكبير وتسليم وكان ابن عمر لا يصلي إلا ظاهرا ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ويرفع يديه. وقال الحسن وظلمت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوه لفرائضهم وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة. وقال ابن المسيب يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعا. وقال أنس التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة. وقال عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا وفيه سبوق وإمام. یہ باب ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے کے بارے میں تو حضرت امام بخاری نے یہ باب اس لیے قائم کیا ہے کہ بعض لوگوں کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ یہ جو جنازہ ہے یہ دعا ہی دعا ہے، یہ نماز ہے ہی نہیں ہے۔ تو جب یہ نماز نہیں ہے لہٰذا پھر جیسے دعا بے وضو کی جا سکتی ہے نماز جنازہ بھی تو یہ جنازہ بھی بے وضو ہی پڑھایا جا سکتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نماز نہیں ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ اس میں رکوع اور سجود بھی نہیں ہے، اس لیے یہ نماز نہیں ہے۔ جیسے کہ دعا میں بھی رکوع اور سجود نہیں ہوتا، لہذا اس کے احکام دعا کی طرح ہی ہونے چاہیے، نماز کی طرح نہیں ہونے چاہیے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ باب قائم کر کے ان لوگوں کی تردید کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جنازہ یہ دعا ہے اور یہ نماز نہیں ہے، اور اس سلسلے میں وہ متعدد الفاظ لائیں گے جس سے اس بات کی تائید ہوگی کہ یہ نماز ہے۔ حضور نے فرمایا من صلی علی الجنازہ تھے، تو یہ ہے کہ بھائی جو جنازے پر نماز پڑھے، اور اس کے علاوہ حضور نے فرمایا صلو علی صاحبکم، اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو، اور حضور نے یہ بھی فرمایا صلو علی نجاشی کی نماز جنازہ پڑھو۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز ہی کہا ہے، البتہ اس میں رکوع سجود نہیں ہے۔ تو بھائی اگر کوئی آدمی بیمار ہو، بیمار آدمی نماز پڑھے تو اس کی نماز میں تو رکوع سجود نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود وہ نماز ہی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ایک ایسی نماز ہے کہ جس میں رکوع سجود نہیں ہے۔ جو احکام نماز کے ہیں اور نماز جنازہ کے احکام بھی وہی ہیں۔ دوسری نمازوں میں جس طریقے سے بات چیت نہیں کی جا سکتی، اس طریقے سے نماز جنازہ میں بھی بات چیت نہیں کی جا سکتی، اس میں تکبیر ہے، سلام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طہارت کی حالت میں ہی نماز جنازہ پڑھا کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورج کے غروب اور طلوع کے ہونے کے وقت نماز جنازہ نہیں پڑھا کرتے تھے، اور آپ تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ بھی اٹھاتے تھے، اس لیے کہ سورج کے غروب اور طلوع ہونے کے وقت جس طریقے سے دوسری نمازیں جائز نہیں ہیں، اسی طریقے سے نماز جنازہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور عصر کے بعد بھی نماز جنازہ کے عدم جواز کا قول ہے، لیکن اگر پہلے سے میت کو لا کر رکھ دیا گیا ہو اور پھر عصر کی نماز پڑھی جائے، اس کے بعد یہ جو میت ہے اس کی نماز پڑھی جائے گی، اور اگر مکروہ وقت میں میت کو لایا گیا تو ایسے وقت میں اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ تو فرماتے ہیں امام حسن فرماتے ہیں کہ حسن بصری ادرکت الناس وحکم، میں نے بہت سے لوگوں کو پایا اور نماز جنازہ پڑھانے کا حقدار وہ ہے
کہ وہ زندہ آدمی اپنی زندگی میں جس کی امامت اور جس کے پیچھے فرضی نماز پڑھنے پر خوش ہوتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز جنازہ محلے کا امام پڑھائے بشرطے کہ مرنے والا اس پر خوش ہو. کہتے ہیں اگر کوئی آدمی عید کے دن یا جنازے کے وقت اگر کوئی آدمی بے وضو ہو جائے تو وہ پانی تلاش کرے اور تیمم نہ کرے، اور جب وہ جنازے تک پہنچ جائے تو لوگ نماز جنازہ پڑھ رہے ہوں گے تو وہ بھی تکبیر میں ان کے ساتھ شریک ہو جائے، باقی تکبیروں کو بعد میں لوٹائے. حضرت ابن مسیب فرماتے ہیں کہ چاہے دن ہو چاہے رات ہو چاہے سفر ہو چاہے حضر ہو، نماز جنازہ کی 4 ہی تکبیریں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان میں سے پہلے جو تکبیر ہے نا وہ نماز کے شروع کرنے کی ہے اور باقی دوسری تکبیریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. تو بھائی یہ جو کافر مشرک ہیں آج کے بعد ان کی قبر کے پاس بھی نہ اپنے نہیں کھڑے ہونا اور کبھی بھی ان کی نماز نہیں پڑھنا. اس کے علاوہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے دوسری نمازوں میں صفیں ہوتی ہیں اسی طریقے سے جنازے کی بھی صفیں ہیں. جیسے دوسری نمازوں میں امام ہوتا ہے ایسے اس میں بھی امام ہے. تو ان ساری باتوں سے یہ معلوم ہوا کہ یہ دعا نہیں ہے بلکہ یہ نماز ہی ہے. چلیں جی. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الشيباني عن الشعبي قال أخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر مقبور فأمنا فصففنا خلفه فصلينا فقلنا يا أبا عمرو ومن حدثك قال ابن عباس. اور یہ پہلے بھی گزرا ہوا ہے کہ بھائی ہم نے صفیں بنائی. اس سے معلوم ہوا کہ نماز جنازہ کی صفیں ہوتی ہیں جیسے دوسری نمازوں کی صفیں ہوتی ہیں. حدیث پاک متعدد مرتبہ گزر چکی ہے. چلیں. باب فضل اتباع الجنائز وقال زيد بن ثابت اذا صليت فقد قضيت الذي عليك وقال حميد بن هلال ما علمنا على الجنازه اذنا ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط. یہ باب ہے کہ جنازے میں پیچھے پیچھے چلنا ہے اس کی فضیلت کے بارے میں. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ باب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احناف کی تائید میں قائم کیا ہے، اس لیے کہ احناف کے نزدیک بھی جنازے کے پیچھے چلنا یہی افضل ہے. اور زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھ چکو تو تم نے مرنے والے کا تم پر جو حق تھا نا وہ حق تم نے ادا کر دیا. کیونکہ ساتھیوں پر بہت سے حقوق ہوتے ہیں اور ان حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے اگر کوئی ساتھی پہلے فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے. حمید بن ہلال یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جنازے کے بارے میں اذن کے سلسلے میں کوئی ہمیں پتہ نہیں ہے. علم کے جنازے سے اذن کے بارے میں ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہے. یہ در حقیقت حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہاں سے حضرت امام بخاری تردید فرما رہے ہیں. حضرت امام بخاری حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نقطہ نظر یہ ہے اگر کسی آدمی نے نماز جنازہ پڑھ لی اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد کسی مجبوری کی وجہ سے وہ واپس دفنانے سے پہلے واپس جانا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں یہ واپس جانے والا مرنے والے کے ورثاء سے اجازت طلب کرے. اچھا بھائی نماز جنازہ پڑھ لی کیا میں واپس جا سکتا ہوں؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ حمید بن ہلال فرماتے ہیں ہمیں بھائی اس قسم کے اذن کا کوئی علم نہیں ہے کہ ایسے بھی یہ بھی کوئی مسئلہ ہے. ہاں صرف اتنی سی بات ہے اگر کوئی آدمی صرف نماز جنازہ پڑھ کر دفنانے سے پہلے واپس چلا جائے تو ایسے آدمی کو صرف ایک کی رات کا ثواب ہوگا. چلیں. قال حدثنا ابو نعمان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت نافع يقول حدث ابن عمر ان ابا هريره يقول من تبع جنازه فله قراط فقال اكثر ابو هريره علينا فصدقت يعني عائشه ابا هريره وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فقال ابن عمر
لقد فرطنا في قراريط كثيرة فرطت ضيعت من امر اللہ ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جو آدمی مرنے والے کے پیچھے گیا اور اس نے اس کی نماز جنازہ پڑھی تو فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر ہم سے حدیثیں بیان کیا کرتے تھے. تو پھر حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کی تصدیق کی کہ جو صرف نماز جنازہ پڑھ کر واپس جائے اسے صرف ایک ہی رات کا ثواب ہوگا. اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور کہ بھائی اور حسین حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھائی بہت سی کی رات کے ثواب کو ضائع کر دیا ہے. فرطوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ضیعت من امر اللہ ہے کہ میں نے اللہ کے کسی حکم کو ضائع کر دیا. تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر کو پہلے یہ معلوم نہیں تھا کہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اس سے دفنانے کا بھی ثواب ہوتا ہے. اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا معمول یہ تھا بس کسی کا جنازہ پڑھا تو واپس چلے گئے. لیکن جب انہیں بعد میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ معلوم ہوا کہ بھئی اگر کوئی آدمی نماز جنازہ پڑھ کر واپس چلا جائے اور مرنے والے کے دفنانے میں شریک نہ ہو اس سے ایک ہی رات کا ثواب ہوگا. اور جو نماز جنازہ پڑھنے کے بعد میت کو دفنانے میں بھی شریک ہو تو اس کو 2 کی راتوں کا ثواب ہوگا. تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ہم تو بے شمار جنازے پڑھے, ہم نے تو دفنانے کے لیے جایا نہیں کرتے تھے, لہٰذا ہم نے بہت سے کی راتوں کو ضائع کر دیا. چلے یہ باب اس بات کے احکام کے بیان میں ہے کہ جو آدمی انتظار کرے یہاں تک کہ میت کو دفن کیا جائے. چلیں جی. عن سعيد بن ابي مقبول عن ابيه انه سال ابا هريره رضي الله تعالى عنه فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثني احمد بن شبيب بن سعيد قال حدثنا ابي قال حدثنا يونس قال ابن شهاب وحدثني عبد الرحمن الاعرج ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازه حتى يصلي عليه فله قراءة ومن شهد حتى يدفن كان له قراءتان قيلا وما القراءتان قال مثل جبلين العظيمين. عظیم ہے یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا کہ آپ کے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نماز جنازہ پڑھنے میں کے لیے گیا اور اس نے مرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی اور پھر وہ بس پڑھ کر واپس آ گیا اسے صرف ایک ہی رات کا ثواب ہوگا. اور جو آدمی میت کے دفنانے تک موجود رہا اور حتیٰ کہ اس نے میت کے دفنانے میں بھی حصہ لیا تو اس سے 2 کی راتوں کا ثواب ہوگا. ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرات کتنے کا ہوتا ہے؟ اصل میں قرات ایک چھوٹا سا وزن ہوتا ہے, لیکن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 قرات 2 بڑے پہاڑوں کے برابر ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی صرف نماز جنازہ پڑھ کر واپس آ جائے اور میت کے دفنانے میں شریک نہ ہو اس سے 1 پہاڑ کے برابر 1 ہی رات کا ثواب ہوگا, اور جو دفنانے میں بھی شریک ہو جائے اس سے 2 بڑے پہاڑوں کے برابر ثواب ہوگا. چلیے یہ باب ہے کہ بچوں کا لوگوں کے ساتھ نماز جنازہ میں شریک ہونے کے بارے میں. چلیں جی.
قال حدثنا ابو اسحاق الشعباني شيباني عن عامر عن ابن عباس قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل فقالوا هذا دفن او دفن بالفارحه قال ابن عباس فصففنا خلفه ثم صلى عليه. تو یہ حضور نے نماز جنازہ پڑھائی ہے. تو عبداللہ بن عباس بچے تھے, یہ بھی اس وقت میں شریف سے معلوم ہوا کہ بچے بھی نماز جنازہ میں شریک ہو سکتے ہیں. یہ حدیث پاک متعدد مرتبہ پہلے گزری ہوئی ہے. کوئی نیا مسئلہ آتے امام بخاری نے ثابت کرنا ہوتا ہے, اس کے لیے پھر یہ بار بار احادیث کو دہراتے رہتے ہیں. چلیں, یہ باب اس بات کے احکام کے بیان میں ہے کہ یہ جو نماز جنازہ ہے تو یہ عیدگاہ اور مسجد میں نماز جنازہ پڑھائی جائے. چلیں جی. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن بكير عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة انهما حدثاه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة اليوم الذي مات فيه فقال استغفروا لاخيكم. وعن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى به بالمصلى فكبر عليه اربعا. تو یہ حضرت سعید بن مسیب اور ابو سلمہ یہ دونوں کے دونوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی جو صاحب حبشہ کا بادشاہ اس کے مرنے کی آپ نے جب ہمیں خبر دی, جس دن وہ مرا اسی دن حضور نے خبر دے دی اور حضور نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے بخشش مانگو. اور حضرت ابن شہاب سے بھی مروی آپ فرماتے بیان کیا مجھ سے سعید ابن مسیب نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں صفیں بنائیں اور صفیں بنانے کے بعد آپ نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی اور اس پر آپ نے 4 تکبیریں پڑھی. نماز جنازہ میں 4 تکبیروں کے کہنے پر اجماع ہے. اور پہلے بھی میں نے عرض کر دیا ہے کہ ہر تکبیر ایک رکعت کے برابر ہے. اگر نماز جنازہ کی ایک تکبیر چھوٹ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سر سے نماز جنازہ ہوا ہی نہیں, جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا. چلیں جی. قال حدثنا ابراهيم بن منذر المزامي قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر ان اليهود جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زانيا فامر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. تو یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور ایک عورت کو لایا گیا جو دونوں زنا کے مرتکب ہوئے تھے. تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں حکم دیا اور ان کو رجم کیا گیا. اور پھر ان کی نمازیں جب ان کو رجم کیا گیا, کہاں رجم کیا گیا؟ جنازے کی جگہ میں مسجد کے پاس. تو حناف کے نزدیک مسجد میں نماز جنازہ جائز نہیں ہے. مسجد میں نماز جنازہ جائز نہیں ہے, چاہے میت جو ہے وہ مسجد کے باہر ہو یا مسجد کے اندر ہو. تو حناف کے نزدیک میت کے لیے مسجد میں نماز جنازہ جائز ہے. حضرت امام شافعی اور دوسرے ائمہ کے نزدیک مسجد میں بھی نماز جنازہ جائز ہے. اب جیسے عیدگاہ میں نماز جنازہ جائز ہے, ایسے مسجد میں بھی اگر نماز جنازہ پڑھی جائے تو یہ بھی جائز ہے. ان کی دلیل ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وہ واقعہ جس میں آپ نے اپنے کسی غلام کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ مسجد میں اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے تاکہ میں بھی اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو جاؤں. تو ان کی دلیل یہ ہے, لیکن یہ ایک جزئی واقعہ ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب عنوان میں 2 باتیں ذکر کریں اور ان 2 باتوں میں سے کسی ایک پر دلیل قائم کریں اور دوسری پر دلیل قائم نہ کریں, اس کا مطلب عام طور پر یہ ہوا کرتا ہے
کہ حضرت امام بخاری نے عنوان میں جو 2 چیزیں ذکر کر کے صرف ایک پر دلیل قائم کی ہے تو وہی درست اور جائز ہے، اور 2 باتیں ذکر کرنے کے بعد جہاں دوسری بات پر کوئی دلیل قائم نہیں کی تو وہ جائز نہیں ہے۔ یہاں بھی حضرت امام بخاری نے صرف مسجد کے قریب عیدگاہ میں نماز پڑھنے پر دلیل قائم کی ہے، اور مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے پر دلیل قائم نہیں کی۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھینچا تانی کر کے یہاں اپنے مطلب کو ثابت کرتے رہتے ہیں، اور وہ یہ کہ جب مسجد کے قریب نماز جنازہ پڑھی گئی تو واضح ہے جب مسجد کے قریب نماز جنازہ پڑھی جائے وہاں رش زیادہ ہوتا ہے، اور رش کے زیادہ ہونے کی وجہ سے پھر لوگ مسجد میں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، تو اس سے ہی معلوم ہوا کہ مسجد میں بھی نماز جنازہ جائز ہے۔ یہاں یہ مسئلہ ہے کہ یہودیوں کی ایک مرد ایک عورت نے وہ زنا کر بیٹھے اور حضور نے ان کو رجم کیا۔ وہ یہ کہ جب یہودی مرد اور عورت نے زنا کر لیا، وہ دونوں شادی شدہ تھے، اور جب وہ یہ مسئلہ لے کر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ بھائی ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ یہودیوں کے دین میں اگر شادی شدہ مرد اور زنا کریں تو پھر اس کا کیا حکم ہے، لیکن حضور نے ان سے یہ پوچھا ویسے جی آپ کیا کرتے ہیں، انہوں نے بالکل غلط بیانی سے کام لیا، اور انہوں نے یہ کہا جی بس ہم اس کا منہ کالا کرتے ہیں، بس کچھ زد و کوب کرتے ہیں، ہمارے نزدیک شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کر بیٹھے تو ہمارے نزدیک اس کی یہی سزا ہے۔ تب جب یہودیوں نے یہ بیان کیا تو ایسی صورت میں پھر تورات منگائی گئی، اور وہ جو یہودیوں کا جو معلم تھا نا تو اسے کہا گیا اچھا جی وہ جگہ نکالیں جہاں زانی مرد اور شادی شدہ زانی اور مرد عورت اگر زنا کر بیٹھے تو ان کا حکم کیا ہے۔ تو وہ جو یہودی تھا اس نے ایسے کیا کہ جہاں زانی مرد اور عورت کے زنا کا حکم بیان کرنا تھا اس پر اس نے اپنا ہاتھ رکھ دیا، اپنے ہاتھ سے پہلے والی عبارت بھی پڑھ لی اور اپنے ہاتھ کے بعد والی نیچے کے بعد والی جو عبارت تھی وہ بھی پڑھ لی، درمیان میں جو حکم تھا تو وہ اس نے نہ پڑھا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی وہاں موجود تھے، تو آپ نے بڑے غصے سے وہ یہودی معلم کا ہاتھ وہاں سے کھینچ کر پیچھے کیا اور اسے یہ کہا کہ اب یہاں پر سے پڑھو، یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو وہاں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر شادی شدہ مرد و عورت یہ زنا کے مرتکب ہوں تو انہیں رجم کیا جائے گا، اور پھر بعد میں ان کو اسی حکم کی روشنی میں رجم کیا گیا۔ وہ حضور نے ان سے کیوں پوچھا؟ کیا حضور ان کی تصدیق چاہتے تھے؟ نہیں، حضور کو معلوم تھا، اچھا بھائی ذریعہ وہی معلوم ہوا ہو تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا اگر یہودی مرد شادی شدہ مرد عورت اگر زنا کر بیٹھے تو انہیں رجم کیا جائے گا، لیکن وہ مال ان کے جھوٹ کے اظہار کے لیے آپ نے پوچھا جیسے تمہارے دین میں اس کا کیا حکم ہے، تو انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا۔ خیر یہ تو حضور نے یہودی مرد اور عورت کو رجم کا حکم دیا، کیا آج بھی اگر کوئی غیر مسلم اگر شادی شدہ غیر مسلم مرد اور عورت زنا کے مرتکب ہو جائیں تو کیا اسلام میں انہیں رجم کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ مثلا ذمی ہیں تو ذمی مرد اور عورت اگر زنا کے شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کے مرتکب ہو جائے تو کیا ان کو رجم کیا جائے گا؟ اس سے بھی قدرے کوئی تھوڑا سا اختلاف ہے۔
کچھ ائمہ کے نزدیک تو انہیں رجم نہیں کیا جائے گا، کچھ کہتے نہیں، جو احکام مسلمانوں کے ہیں وہی احکام ذمیوں کے بھی ہیں، تو لہذا جب مسلمانوں کو رجم کیا جا سکتا ہے تو اس طریقے سے ذمیوں کو بھی رجم کیا جا سکتا ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اسلام کے یہ جو احکام ہیں یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ مختص ہے اور ذمیوں پر ان کا اطلاق نہیں ہو سکتا، ہر حکم کا اطلاق ذمیوں پر نہیں ہو سکتا، اس لیے رجم والا جو مسئلہ ہے اس کا اطلاق بھی ذمیوں پر نہیں ہو سکتا۔ چلیں جی، باب ما يقرأ من اتخاذ المسجد الى القبور ولما مات الحسن بن الحسن بن علي درت امرأته الكبرى على قبره سنة ثم رفعت فسمعوا صائحا يقول الا هل وجدوا ما فقدوا فاجابه آخر بل يئسوا فانقلبوا۔ یہ باب اس بات کے احکام کے بیان میں ہے کہ یہ جو مسجدیں ہیں تو یہ جو قبریں ہیں، قبروں کو سجدہ گاہ بنا لینا، اس کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں جب حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حسن بن مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خالق حقیقی سے جا ملے، ان کی زوجہ محترمہ نے ان کی قبر پر ایک سال بھر تک قبہ بنائے رکھا اور پھر اس قبے کو اٹھا لیا گیا، تو کسی آواز دینے والے نے چیخ کر یہ کہا، اچھا بھائی تم جو چاہتے تھے تم نے وہ پا لیا۔ کیا مطلب؟ حسین امام حسن مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر قبہ بنا کر جا، آپ ان کا جو قرب حاصل کرنا چاہتے تھے کیا تم نے اس کو پا لیا، یا یہ کہ تم نے جو پانا چاہتے تھے تم نے اس کو کھو دیا؟ تو جواب دینے والے نے یہ کہا کہ نہیں بھائی، قبہ بنانے والوں نے جس مقصد کے لیے قبہ بنایا تھا وہ مقصد ان کا پورا نہیں ہو سکا اور وہ اپنے اس مقصد سے ناکام ہو کر واپس لوٹ رہے ہیں۔ تو چلیں جی، قال حدثنا عبد الله بن موسى عن شيبان عن هلال هو البزار عن قرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسجد الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير اني اخشى انی اخشا ان یتخذ مسجد۔ تو یہ حدیث بات پہلے بھی آئی ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناسادی اتباع میں یہ فرمایا کہ بھی اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ بنائے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ اگر مجھے تمہارے یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو پھر میں تو آپ کے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کو نمایاں کر دیتی، مگر مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر میں آپ کی قبر مبارک کو نمایاں کر دوں پھر تم بھی کہیں یہود و نصارہ کی طرح آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو اپنے سجدہ گاہ نہ بنا لو، کہ اس لیے پھر میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے سامنے سے دیوار وغیرہ نہیں ہٹاتی۔ چلیں جی، یہ باب اس بات کے احکام کے بیان میں ہے اگر کوئی عورت نفاس کی حالت میں مر جائے کیا اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں؟ تو بعض لوگوں کا یہ خیال ہے چونکہ وہ خود نماز کی اہل نہیں تھی، جو خود نماز کی اہل نہیں تھی، اگر وہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کی ان کی تردید کرنے کے لیے یہ باب قائم فرمایا کہ اگر کوئی عورت نفاس کی حالت میں مر جائے، مرنے کے بعد وہ پاک طاہر ہے، ٹھیک ہے کہ وہ زندگی میں اس حالت میں نماز کی اہل تو نہیں تھی نا، اب نماز جنازہ پڑھنا یہ ہمارا حق ہے، لہٰذا ایسی عورت کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی۔ چلیں جی، قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن سمرة قال سمعت وراء النبي
صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في فاسية فقام عليها وسطها وقام علیہ وسطا. اور سمر بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک عورت کی نماز جنازہ پڑھی تو جو اپنے نفاس میں مر گئی تھی. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھاتے وقت اس کے وسط میں کھڑے ہوئے. چلیں باب أين يقوم من المرأة والرجل. یہ باب ہے اگر کوئی مرنے والا مر جائے تو مرنے والے کے مرنے کے بعد امام جو نماز جنازہ پڑھا رہا ہے چاہے مرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، ایسی صورت میں امام مرد اور عورت کا نماز جنازہ پڑھاتے وقت کہاں کھڑا ہو. چلیں جی. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن ابن بريدة قال حدثنا صفوة بن جندب قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في لباسها فقام عليها وسطها. تو یہ پہلے بھی جو حدیث پاک ہے یہ اب بھی وہی حدیث پاک ہے. اس سلسلے میں ائمہ کا اختلاف ہے اور اس سلسلے میں حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ جو مرد ہے، یہ حضرت امام مالک فرماتے ہیں یہ جو مرد ہے تو یہ عورت کے سینے کے برابر کھڑا ہو. امام اور مرنے والی عورت ہے اس کے سینے کے برابر کھڑا ہو اور نہیں اس کے سر کے برابر کھڑا ہو اور مرد کے وسط میں کھڑا ہو. اور حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر مرنے والے اگر عورت ہے تو پھر امام اس کے سینے کے برابر کھڑا ہو اور مرد کے وسط کے برابر کھڑا ہو. تو اور حضرت کچھ ائمہ کا یہ خیال ہے، غالباً یہ حضرت امام مالک کا مذہب ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی عورت کے وسط میں اور مرد کے کندھوں کے برابر کھڑا ہو. یہ ائمہ کا تھوڑا سا یہاں اختلاف ہے. حضرت امام احمد بن حنبل کے نزدیک عورت کے سینے کے برابر مرد کے وسط میں، حضرت امام شافعی کے نزدیک عورت کے سر کے برابر مرد کے وسط میں، حضرت امام مالک کے نزدیک تو مرد کے وسط میں اور عورت کے کندھے کے برابر کھڑا ہو. یہ ائمہ کا یہاں تھوڑا سا اختلاف ہے. لیکن احناف یہ کہتے ہیں چاہے مرنے والی مرد ہو چاہے مرنے والی عورت ہو، امام جو ہے یہ نماز جنازہ پڑھاتے وقت مرد یا عورت کوئی بھی ہو اس کے سینے کے سامنے کھڑا ہوگا اور یہی سینہ وسط ہے. تو اس سے یہ معلومات کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ دو باب قائم کر کے انہوں نے احناف کی تائید کی ہے کہ چاہے مرنے والی مرد ہو یا عورت ہو تو امام اس کے وسط میں ہی کھڑا ہوگا. چلیں جی. یہ باب ہے تکبیر کے نماز جنازے کی تکبیریں جو چار ہیں تو فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ نے 3 تکبیریں پڑھی پھر سلام پھیر دیا گیا. انہوں نے کہا بھائی قبلے کی طرف متوجہ ہو کر 4 تکبیریں پوری کریں. چلیں جی پھر سلام پھیریں. چلیں. چلیں جی. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجاشي في اليوم الذي مات فيه وقرأ بهم الى المصلى فصف بهم وكبر عليه 4 تكبيرات. چلیں جی. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناي عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أسحمة النجاشي وكبر 4 وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليم أسحمة. یہ ان کے نام بھائی کیا تھا تو اسحمہ ان کا نام تھا. چلیں جی. باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة قال الحسن يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب يقول اللهم اجعله لنا فرجا وسلفا وأجرا. تو یہ باب ہے کہ بھائی نماز جنازہ پر سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بارے میں حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگر بچے کی نماز جنازہ تو اس پر سورۃ فاتحہ پڑھے
اور اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھے۔ دوسرے ائمہ کے نزدیک نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے دوسرے ائمہ کے نزدیک۔ اور یہ جو داؤد ظاہری ہے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جنازے پر جیسے 4 تکبیریں اسی طریقے سے 4 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ احناف کے نزدیک اگر سورۃ فاتحہ بطور دعا پڑھی جائے نماز جنازہ میں تو یہ تو درست ہے، اور اگر تلاوت کے طور پر پڑھی جائے تو یہ درست ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ متعدد احادیث میں یہ آیا ہوا ہے کہ بھئی میت پر قرات نہیں کی جاتی اور سورۃ فاتحہ بھی میت پر نہیں پڑھی جائے گی۔ خیر یہ احناف کی دلیل ہے، اور دوسرے ائمہ کی دلیل یہی حدیث پاک ہے کہ بھئی سورۃ فاتحہ پڑھی جائے۔ اچھا سورۃ فاتحہ پڑھی جائے، تو بعض کہتے ہیں 1 مرتبہ پڑھنا فرض ہے، بعض کہتے ہیں 4 مرتبہ پڑھنا فرض ہے۔ آخر یہ جو فرض ہے، فرض تو دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے، اور دلیل قطعی کون سی ہوتی ہے؟ جو قطعی ثبوت اور قطعی دلالت ہو، اور جو چیز قطعی ثبوت اور قطعی دلالت نہ ہو وہ فرض نہیں ہوتی۔ اگر کوئی چیز قطعی ثبوت ہے اور قطعی دلالت نہیں ہے تو وہ فرض نہیں ہے بلکہ واجب ہے۔ تو اور اگر کوئی چیز قطعی ثبوت بھی نہیں ہے، قطعی دلالت بھی نہیں ہے، کوئی چیز حدیث پاک سے ثابت ہے اور وہ حدیث پاک ضمنی ہے، تو لہذا یہ قطعی ثبوت بھی نہیں ہے، قطعی دلالت بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ چیز کا استحباب ثابت ہوتا ہے، جواز ثابت ہوتا ہے، فرض ثابت نہیں ہوتا۔ لہذا جو ائمہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کو فرض قرار دیتے ان کے پاس سورۃ فاتحہ کو فرض قرار دینے کی کون سی دلیل ہے؟ تو ہمارے نزدیک یہ کہ بطور دعا بطور استحباب پڑھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بطور تلاوت اس کو پڑھنا جائز نہیں ہے۔ چلیں جی، تو آگے اس کے بعد فرمایا کہ اگر بچہ فوت ہو جائے تو بچے کے فوت ہونے پر پھر جیسے کہ ائمہ جانتے ہیں کہ یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اجعل لنا فرضا صدقا واجرا، یہ 3 لفظ ہیں۔ فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے بھائی کوئی سامان تیار کر کے منزل کی طرف لے جانا، اور صرف کا مطلب یہ ہوتا ہے، فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی منزل میں کوئی سامان تیار کرنا، صرف کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی چیز تیار کر کے منزل کی طرف لے جانا۔ فرض کا مطلب یہاں ہم لیں گے پیشوا، اے اللہ ہم اس بچے کو ہمارے لیے پیشوا بنا، اے اللہ اس بچے کو ہمارے لیے جنت کی طرف لے جانے والا بنانا، اے اللہ اس بچے کو ہمارے لیے ذریعہ ثواب بنانا۔ تو یہ بچے پر یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اور اگر جس کا بچہ ہے اور بچہ ہے بھی نابالغ تو پھر ایسی صورت میں تو یہ دعا بالکل واضح ہے کہ بچے کا والد یہ کہے گا، اے اللہ اسے ہمارے لیے پیشوا بنانا، اے اللہ ہمیں اسے اس طریقے سے بنانا جو ہمیں جنت میں لے جانے والا ہو۔ اور یہ پہلے حدیث پاک گزر چکی ہے، اگر کسی کے نابالغ 2 یا 3 نابالغ بچے خالق حقیقی سے جا ملیں وہ اپنے ماں باپ کو دوزخ میں نہیں جانے دیں گے۔ چلیں جی۔ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا محمد بن سعد بن ابراهيم عن طلحه قال صليت خلف ابن عباس قال وحدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن طلحه بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازه فقرأ بفاتحه الكتاب وقال ليتعلم انها سنه۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے اس میں سورۃ فاتحہ بھی پڑھی، اور سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد فرمایا میں نے اسی سورۃ فاتحہ پڑھی ہے تاکہ تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ سنت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر واقعتاً صحابہ کرام کے زمانے میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہوتا یا ہر جنازے پر سورۃ فاتحہ پڑھی جا رہی ہوتی
تو پھر حضرت عبداللہ بن عباس کو جنازے میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی کہ بھائی تاکہ تم جان لو کہ یہ سنت ہے۔ صحابہ کرام نے اس سے پہلے کوئی جنازہ نہیں پڑھا، حضور نے کتنے جنازے پڑھائے، شیخین نے کتنے جنازے پڑھائے، دوسرے صحابہ کرام نے کتنے جنازے پڑھائے، کتنے جنازے لوگوں کے سامنے پڑھیں گے۔ اگر یہ معمول ہوتا اور سورۃ فاتحہ ہمیشہ پڑھی جا رہی ہوتی تو یہ پڑھنے کے بعد یہ سورۃ فاتحہ جنازے میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس یہ نہ فرماتے تاکہ تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ سنت ہے۔ چلیں یہ باب اس بات کے احکام کے بیان ہے کہ کسی کو دفنانے کے بعد اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھنے کے بارے میں چلیں گے۔ سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال أخبرني من بر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر مملوك فأمه وصلوا خلفه قلت من حدثك هذا يا أبا عمرو وقال ابن عباس چلیں جی۔ قال حدثنا محمد بن فضل قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان اسد رجلا او امراه كان يكون في المسجد يقوم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته فذكره ذات يوم فقال ما فعل ذلك الانسان قالوا مات يا رسول الله قال افلا آذنتموني فقالوا انه كان كذا وكذا قصته قال فحقروا شانه قال فدلوني على قبره قال فاتى قبره فصلى عليه تو ایک آدمی تھا عمر کے حضور نے فرمایا فلاں آدمی کدھر گیا بھائی، اور صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ وہ تو مر چکے فوت ہو چکے، فرمایا آپ نے مجھے کیوں نہیں مطلع کیا؟ تو انہوں نے فرمایا بس ایسے ویسے ایسے ہی نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ بھائی وہ معمولی سے ایک آدمی تھا، رات کے وقت وہ فوت ہوا، اس معمولی سے آدمی کی فوت ہونے کی وجہ سے ہم آپ کو رات کے اندھیرے میں کیا تکلیف دیتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام نے اس مرنے والے کو بڑا کم تر اور حقیر سمجھا۔ فرمایا تو اس لیے پھر بھائی ہم نے آپ کو اطلاع نہیں دی کہ بھائی اس لائق نہیں تھا کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، اس لیے ہم نے آپ کو تکلیف دیے بغیر اس کی نماز جنازہ پڑھ کر ہم اس کو دفنا دیا۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے وہ قبر بتائیں۔ تو چنانچہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر بتائی گئی اور آپ نے جا کر اس کی قبر پر پھر دوبارہ اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ مسئلہ پہلے بار گزر چکا ہے کہ اگر کوئی ولی اکرم کسی کی نماز جنازہ کی اگر کسی ولی اکرم نے نہ پڑھی ہو تو اس کی نماز جنازہ دوبارہ پڑھائی جا سکتی ہے۔ اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تمام اولیاء اکرم سے زیادہ ولی اکرم تھے، اس لیے اس مرنے والے کے جنازہ پڑھانے کے زیادہ حقدار تھے، اس لیے آپ نے اس کی قبر پر جا کر دوبارہ نماز جنازہ پڑھایا۔ چلیں جی۔ یہ باب ہے کہ یہ جو مرنے والا ہے نا وہ جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ چلے۔ قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد العال قال حدثنا سعيد قال وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد اذا وضع في قبره وتولى وذهب اصحابه حتى انه ليسمع قرع نعاله اتاه ملكان فاقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد فيقول اشهد انه عبد الله ورسوله فيقال انظر الى مقعدك من النار ابدلك الله به مقعدا من الجنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا واما الكافر والمنافق فيقول لا ادري كنت اقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين۔ تو یہ باب ہے کہ یہ جو میت ہے تو جب میت کو دفنا کر لوگ واپس جا رہے ہوتے ہیں تو یہ میت واپس جانے والوں کے جوتوں کی آہٹ کو سن رہی ہوتی ہے۔
تو اس میں کوئی یہ نہیں کہ چلی وہ میت ولی کی میت تھی یا ولی کی یا کسی نیک مسلمان کی یا کافر کی یا غیر کافر کی، کسی قسم کی بھی میت ہو، جب لوگ اس کو دفنا کر واپس جائیں تو ان کی جوتوں کی آواز کو سنتی ہے۔ محققین شارحین بخاری یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام بخاری نے یہ باب اس لیے قائم کیا ہے کہ حضرت امام بخاری کے نزدیک مرنے والا قبر میں یہ آوازیں سن رہا ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت قتادہ انصر سے فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جب کسی آدمی کو اس کی قبر میں رکھ دیا جائے اور رکھنے والا اس کی قبر سے واپس جائے اور پھر وہ جو اس کے ساتھی ہیں وہ بھی واپس جا رہے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ واپس جانے والوں کے جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ تو اس میں کوئی تمید نہیں کہ وہ میت کس قسم کی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، یہ معلوم ہوا کہ بھائی اگر جوتے پہن کر آدمی قبرستان میں جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہوا ہے کہ جب دفنانے کے بعد ولی واپس لوٹتے ہیں تو مرنے والا ان کی جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ لیکن ایک حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ ایک آدمی قبرستان میں چل رہا تھا اور اس نے جوتے پہنے ہوئے تھے، تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو جوتے پہن کر قبرستان میں چلنے سے منع فرما دیا تھا۔ یہی نہیں کیوں؟ اس لیے کہ اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ آپ مشکات شریف میں یہ پڑھ کر آئے ہوئے ہیں کہ ایک آدمی نے اس طریقے سے اپنا بازو قبر پر رکھا ہوا تھا، کونی اپنی قبر پر رکھی ہوئی تھی۔ تو جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا توزے صاحب ھذا القبر، بھائی اس انداز سے بیٹھنے سے قبر والوں کو آپ اذیت نہ پہنچائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قبرستان کا احترام اور قبر والوں کا احترام یہ ضروری ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی اس طریقے سے جوتے پہن کر قبرستان میں چل رہا ہے اور وہ حتی المقدور کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کا پاؤں کسی قبر پر نہ آئے، تو ایسی صورت میں اگر قبرستان میں جوتے پہن کر آدمی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر قبرستان میں جوتے پہن کر اسی طریقے سے جاتا ہے کہ اس سے کہ جوتوں سے مسلمانوں کی قبریں رودی جا رہی ہوں، تو پھر ایسی صورت میں قبرستان میں جوتے پہن کر جانا جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اسی اثناء میں اس کے پاس دو فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ آ کر اس کو کہیں گے اچھا اس آدمی محمد کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلے یہ آیا ہوا ہے ما تقول فی حق ھذا الرجل، اور وہاں محمد کا لفظ نہیں آیا ہوا، لیکن یہاں محمد کا لفظ آیا ہوا ہے، لیکن آپ کے صفت رسالت کو بیان نہیں کیا گیا۔ محققین کا تو یہ خیال ہے کیونکہ وہ امتحان کا مقام ہے، امتحان کا مقام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ کا اسم گرامی قبر میں مردے کے سامنے نہ دیا جائے، بلکہ وہ آپ کا سامنے جلوہ افروز ہوں گے، اور پھر ہر قبر کے اندر قبر والے کے سامنے آپ جلوہ افروز ہوں گے۔ پھر قبر والے سے پوچھا جائے گا ما تقول فی حق ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہاں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جن روایات میں یہ آتا ہے کہ محمد کا اسم گرامی آتا ہے وہ اندراج من الراوی ہے، کیونکہ یہ مقام امتحان ہے، امتحان تبھی ہوگا کہ حضور کا اسم گرامی نہ لیا جائے۔ لیکن یہاں بھی ایک امتحان کا پہلو موجود ہے، اگر آپ کا اسم گرامی لیا جائے لیکن آپ کی صفت رسالت کو نہ بیان کیا جائے تو اس میں بھی ایک لحاظ سے اخفاء اور اجمال ہے، اس لحاظ سے بھی یہ امتحان اور آزمائش بن سکتا ہے۔
اس لیے پھر آپ کے اس میں گرامی کو تو ذکر کیا گیا لیکن آپ کی صفت رسالت کو یہاں ذکر نہیں کیا گیا۔ لیکن محققین کی تحقیق یہ ہے کہ جن روایات میں کہ امامت کا لفظ آیا ہوا ہے وہ اندراج من الراوی ہے۔ اس مقام پر ہمارے پاس سنی شارحین نے بھی یہ لکھ دیا کہ قبر میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل اور صورت سامنے آتی ہے، مثل اور صورت سامنے آتی ہے۔ میرا خیال ہے ہمارے ان سنی شارحین سے تو زکریا ہی سب سے بہتر ہے، جس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ قبر میں آپ کی صورت مثالی صورت نہیں ہوتی، خود بخود آپ ہر قبر میں جلوہ افروز ہوتے ہیں اور آپ بے جسد ہی زندہ ہیں جیسے کہ آپ اس دنیا میں زندہ تھے، جس طریقے سے کہ آپ نے ہدایت میں بھی پڑھا ہے اور الان کما کان کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی ایسے ہیں جیسے کہ وہ دنیا میں تھے۔ تو لہذا زکریا کا نقطہ نظر یہ ہے خود حضور کی ذات و برکات بے جسد ہی ہر ایک مرنے والے کے سامنے ہوتی ہے، تو حضور کی شبیہ یا حضور کی مثال کے کہنا کہ آپ کی مثال یا شبیہ مرنے والے کے سامنے ہوتی ہے تو یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ پھر وہ کہے گا بھائی میں اس لیے کہ وہ مسلمان جو پکا سنی مسلمان ہوگا چاہے کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اس کو یہ معلوم ہے کہ اب قبر میں یہاں کون ہو سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہو سکتی ہیں یا ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات ہی ہو سکتی ہے۔ اس لیے پھر وہ سنی گناہ گار ہونے کے باوجود بے اختیار پکار اٹھے گا کہ انہ عبداللہ و رسول ہوں، کہ بھائی یہ اللہ کے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد سے کہا جائے گا کہ بھائی اگر تم دوزخی ہوتے نا تو تمہارا دوزخ میں یہ ٹھکانہ ہوتا، لیکن اب تمہارے اس دوزخی ٹھکانے کو جنت کے ٹھکانے کے ساتھ بدل دیا گیا ہے۔ اب دونوں ٹھکانے اس کو بتا دیے جائیں گے کہ اگر تم دوزخی ہوتے تمہارا یہ ٹھکانہ ہوتا، لیکن اب تم جنتی ہو تو اب تمہارا یہ جنت میں یہ ٹھکانہ ہے۔ تو فرماتے ہیں حضور نے فرمایا فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا کہ وہ جو مرنے والا ہے وہ اپنے دوزخ والے ٹھکانے کو بھی دیکھے گا اور جنت والے ٹھکانے کو بھی وہ دیکھے گا۔ جو کافر ہوگا یا منافق ہوگا وہ یہ کہے گا لا ادری کنت اقول ما یقول الناس، بھائی مجھے تو پتہ نہیں ہے، بھائی جو کچھ لوگ کہتے ہیں میں بھی وہی کچھ کہتا ہوں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ قبر میں انسان مرنے والا جو ہوگا تو دنیا میں اس کو جو نظریہ ہوگا وہ قبر میں آپ نے اسی نظریے کو بیان کرے گا۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر میں آپ کا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم خود بے جسد ہی جلوہ افروز ہوں گے، اس لیے پھر وہ گناہ گار سیاکار ہونے کے باوجود یہ کہہ دے گا کہ یہ محمد ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اور جو جن لوگوں کا اس دنیا میں نظریہ یہ ہے کہ نہیں جی وہ قبر میں تو حضور نہیں جا سکتے اور پھر شاید ان کی کوئی شبیہ ہو، شاید ان کی کوئی مثل ہو، تو اس لیے پھر قبر میں اللہ ہی اللہ ہوتا ہے، اس لیے پھر وہ یہ کہے گا پتہ نہیں بھائی یہ کون ہے، میں تو نہیں جانتا۔ اس وقت پھر فرشتے اس کو یہ کہیں گے لا درائتا، بھائی تم اپنے شعور سے یہ معلوم نہیں کر سکتے، شعور سے بھی آدمی بہت کچھ باتیں معلوم کر دیتا ہے اور یہ معلوم کر دیتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ جیسے کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اگر کوئی آدمی پہاڑوں کی چوٹی میں رہ رہا ہو، کوئی مبلغ اس کے پاس نہ پہنچا ہو، پھر وہ اس کائنات ہستی کو دیکھ کر وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی اس خالق اس ساری کائنات کا کوئی بنانے والا ہی ہے اور وہ خالق ہے اور وہ اللہ ہی ہو سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے
بھائی انسان اپنی سوجھ بوجھ سے بھی کبھی یہ تخمینہ لگا سکتا ہے بھائی اس قبر میں یا تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات آ سکتی ہیں یا پھر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہو سکتے ہیں. تو بھائی کیا تم نے اس میں کوئی غور و فکر نہیں کیا؟ ولا تنیتا. اور پھر تم کیا علماء کے پاس دنیا میں نہیں جاتے رہے اور تم نے علماء کرام سے کچھ اس مسئلے سے میں رہنمائی حاصل نہیں کی؟ چلو اگر تم خود اتنی سوجھ بوجھ سے یہ بات نہیں سمجھ سکتے تھے تو کم از کم دنیا میں تم نے تو علماء کرام کی طرف رجوع کر کے تو یہ پوچھنا تھا کہ اچھا جی قبر میں کیا کیا سوال ہوں گے. ویسے کتب حدیث میں تو یہی آتا ہے کہ یہ ہے کہ اسی ایک سوال کو کثرت ذکر کیا جاتا ہے کہ ما تقول فی حق حاضر و جل، اس آدمی کے بارے میں، یا ما تقول فی محمد، تو وہ محمد کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اہل سنت و جماعت ہیں یہ کہتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں. اور یہ جو حدیث پاک ہے ما تقول فی حق حاضر و جل، اس سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک جگہ حاضر ناظر ہونا ثابت ہوتا ہے. وہ کس طریقے سے ثابت ہوتا ہے؟ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ حاضہ یہ محسوس مفسر کے لیے ہوتا ہے. حاضہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ جو سامنے جو چیز سامنے دکھائی دے رہی ہو اور معین ہو اس کے لیے حاضہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن میں مرنے والے کروڑوں آدمی اپنی قبروں میں پہنچتے ہیں اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت کئی قبور میں جلوہ افروز ہوتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر ہیں. پھر کہتے ہیں کہ جب وہ یہ کہے گا نا بھائی مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، بھائی لوگ کچھ کہتے رہتے تھے، مجھے اس بارے میں کوئی خاص یقین نہیں ہے. اچھا بھائی تم نے اپنے ذرائع سے بھی معلوم نہیں کیا، علماء کی طرف بھی تم نے رجوع نہیں کیا دنیا میں، پھر اس کو وہ ایک لوہے کے ہتھوڑے سے مارنا شروع کر دیں گے اور اس کے دونوں کانوں کے درمیان وہ ہتھوڑا ماریں گے تو وہ اتنا چیخے چلائے گا کہ اس کے قرب و جوار میں جو جاندار ہیں تو وہ تو اس کی آواز کو سن لیں گے، لیکن انسان اور جن اس کی آوازوں کو نہیں سنیں گے. تو یہ ایسے ہو سکتا ہے جس طریقے سے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جلوہ افروز ہوتے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دیدار کر دیکھ رہے ہوتے، لیکن صحابہ کرام کو کچھ پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ بھئی کوئی آنے والا آیا ہے یا نہیں. تو اسی طریقے سے جیسے حضور جبریل علیہ السلام کو دیکھ رہے ہوتے صحابہ کرام نہیں دیکھ سکتے تھے، اسی طریقے سے یہ مرنے والے کی چیخ و پکار یہ ہر جاندار سنے گا جو قریب قریب ہوگا، لیکن جنوں انسانوں کو تک اس کی آواز نہیں پہنچ سکے گی. چلیں جی. یہ باب اس بات کے احکام کے بیان میں ہے کہ جو ارض مقدس اور اس قسم کی زمین میں دفنانے کو پسند کرے. چلیں جی. قال ارسل ملك الموت الى موسى فلما جاء فقع عينه فرجع الى ربه فقال ارسلتني الى عبد لا يريد الموت فرد الله عليه عينه وقال ارجع فقل له يدع يده على مدر طور فله بكل ما خطت به يده بكل شعرة سنة. قال اي ربي ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن فسأل الله تعالى أن يدنيه من الأرض المقدسة لم يكن بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو قلت ثم لأريكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. عند الكبير الأحمر. تو یہ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف تو اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، ملک الموت کو بھیجا. تو جب وہ ملک الموت
سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے سکا ہوا، تو آپ نے ان کے منہ پر زوردار تماچا مارا، فقفا اینا، تو ان کی ایک آنکھ جو ہے وہ باہر نکل آئی۔ وہ اپنی آنکھ لے کر بس واپس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے گئے، اور جا کر انہیں یہ کہا کہ آپ نے مجھے ایک ایسے آدمی کی طرف بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھ کو ان کی جگہ پر رکھا، اور وہ ان کی آنکھ درست کر دی اللہ تبارک فرشتوں کے حکم سے، اور اس کے بعد فرمایا چلی اب آپ جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور آپ ان کو یہ کہیں کہ آپ گائے کی پیٹھ پر، بیل کی پیٹھ پر جا کر آپ اپنا ہاتھ رکھیں، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے ہر بال کے بدلے میں آپ کو 1 سال کی عمر دے دی جائے گی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قد مبارک تقریباً 40 ذراع تھا۔ جب آپ کا قد مبارک 40 ذراع تھا تو اسی سے آپ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دست اقدس کا بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا ہوگا۔ تو فرمایا کہ اچھا آپ ایسے کریں کہ آپ اپنا ہاتھ بیل کی پیٹھ پر رکھیں، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے ہر بال کے بدلے میں آپ کو 1 سال کی عمر دے دی جائے گی۔ عرقی کہ اللہ پھر اتنی اگر مجھے مل جائے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اس کے بعد مرنا ہی ہے، اور کیا ہے، بالآخر تو مرنا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر یہی بات ہے کہ اتنی لمبی مدت پائے جانے کے بعد پھر جب مرنا ہی ہے تو ابھی پھر مجھے مار دیا جائے، تو پھر البتہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سوال کیا، اے اللہ مجھے موت تو دے دے، لیکن ارض مقدس کے اتنے قریب جا کر میں مروں جہاں سے اگر بیت المقدس سے پتھر پھینکا جائے تو وہ میری قبر تک پہنچ جائے۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اگر میں وہاں ہوتا لوکن تو سما، تو میں تمہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر بتاتا، وہ راستے کے کنارے پر ہے اور وہ سرخ ٹیلے کے پاس آپ کی قبر شریف ہے۔ اب یہاں کئی قسم کے سوال ہوتے ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس فرشتے کو ایسے انداز میں کیوں مارا کہ ان کی آنکھ کا جو ڈھیلا ہے وہ نکل کر باہر آ گیا؟ اللہ تعالیٰ نے کو بھیجا ہوا تھا۔ دوسرا یہ کہ جب موت کا ایک وقت مقرر تھا تو پھر اتنی تاخیر موت میں کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ موت 1 سیکنڈ بھی موت کا وقت آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، تو پھر اگر مرنے کا وقت مقرر تھا تو موت میں اتنی تاخیر کیوں ہو گئی؟ یہ 2 سوال کیے جاتے ہیں۔ ان 2 سوالوں کے جوابوں میں سے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ بھائی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا کو یہ معلوم ہی نہیں ہوا تھا کہ یہ ملک الموت ہے، جس طریقے سے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو انہیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ آنے والے مہمان جو ہیں یہ فرشتے ہیں یا یہ انسان ہیں۔ اسی لیے پھر بے خبری کی وجہ سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے مہمان نوازی کا بندوبست کیا، اور پھر بعد میں انہوں نے کہا بھائی ہم تو اللہ کے فرشتے، ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے جب سیدنا ملک الموت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس انسانی شکل و صورت میں آئے تو آپ نے یہ محسوس ہی نہیں کر سکا کہ یہ فرشتے ہیں یا کوئی انسان ہے، کیونکہ ایک اجنبی انسان تھے، اور پھر ایک اجنبی انسان اجازت کے بغیر اندر آ گیا، تو اس لیے پھر آپ نے ان کو تھپڑ سیدھ کر دیا۔ اگر کوئی آدمی کسی کی اجازت کے بغیر کسی کے دروازے سے اندر جھانکنے کی کوشش کرے، شرعی حکم یہ ہے کہ بھائی ایسے آدمی کی آنکھ نکال دو،
تو انہوں نے بھی کوئی ایسا ہی کام کیا۔ تو جب شریعت کا حکم یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی کے اجازت کے بغیر اس کے گھر کے اندر جھانکے تو اس کی آنکھ نکال دی جائے، تو پھر ایسی صورت میں آنکھ نکالنے والا کوئی مجرم نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے شریعت کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو ان سے بھی بظاہر جو لگ رہا تھا ملک الموت سے، وہ بھی یہ لگ رہا تھا ایک اجنبی آدمی ہے، پوچھے بغیر یہاں آ کر پہنچ گئے، تو اس لیے آپ نے پھر ان کو ایک اجنبی انسان سمجھتے ہوئے آپ نے ان کو ایک تھپڑ رسید کیا، کیونکہ وہ انسانی صورت میں تھے، تو انسان کو بھی اگر ایسے ہی تھپڑ لگتا تو اس کا بھی ڈیلا باہر آ جاتا، اس لیے ان کا بھی ڈیلا باہر آ گیا، اور پھر یہ ڈیلا اپنے ہاتھ پر اٹھائے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ڈیلا تو ان کی جگہ پر رکھوایا، اس کے بعد میں اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں۔ تو ایک یہ کہ بھائی یہ ملک الموت کوئی آپ اسی وقت فوری طور پر آپ کی روح قبض کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ یہ تو آزمانے کے لیے آئے تھے، ابھی موت کا وقت آیا ہی نہیں تھا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ بھائی اصل یہ ہے کہ جب ملک الموت کسی نبی کے پاس جاتے ہیں، پہلے ان میں وہ اس نبی سے اجازت لیتے ہیں کیا میں آپ کے گھر میں آپ کے پاس آ سکتا ہوں یا نہیں۔ اگر اجازت ملے تو پھر وہ نبی کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اگر اجازت نہ ملے تو پھر وہ نبی کے پاس نہیں پہنچ سکتے۔ اور پھر نبی کے پاس پہنچنے کے بعد پھر ملک الموت کو پوچھنا پڑتا ہے، اچھا جی اللہ کی طرف سے آپ کو اختیار ہے، آپ اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں؟ تو نبی کو یہ اختیار دیا جاتا ہے، ایک پوچھ کر اس کے پاس جانا پڑتا ہے، اجازت لے کر جانا پڑتا ہے، نبی سے پھر نبی کو اختیار دیا جاتا ہے، بھائی میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، کیا آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا آپ اس دنیا سے جانا چاہتے ہیں؟ جب نبی یہ کہہ دے میں جانا چاہتا ہوں، پھر آپ وہ اس نبی کے روح قبض کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اجازت بھی نہیں دی، اور نہ ہی وہ جو نبی کو اختیار ہوتا ہے نہ اس کے بارے میں کوئی بات چیت کی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بطور امتحان انہیں یہی حکم تھا کہ نہ اجازت دینی ہے اور نہ جا کر ان سے ان کے اختیار کے بارے میں پوچھنا ہے، بس ان کی روح کو قبض کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو جب انہوں نے یہ معلوم اچھا ایک تو بغیر اجازت کے یہاں آ گئے، پھر جو ہمیں اختیار ہے اس اختیار کو بھی نہیں برتا، اور اب ان میں آ کر میرے روح کو قبض کرنے کی کوشش شروع کر دیا، تو اس لیے پھر آپ بڑے جلالی نبی تھے، جلال میں آ کر انہیں ایک تمانچہ رسید کر دیا اور ان کی آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا، وہ لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ تو یہ دو تو یہ کی جاتی ہیں، یا آپ کو پتہ ہی نہیں چلا یا پتہ چلا تھا، نبی کے پاس آنے کے جو طور طریقے تھے تو وہ ان کو نظر انداز کر دیا، اس لیے پھر آپ نے ان کے خلاف یہ کارروائی کی۔ اور دوسرا یہ بھی بتایا کہ بھائی میرے بعد تو آپ نے ایک ایسی عظیم ترین شخصیت کے پاس جانا ہے، اگر آپ نے ان کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا جو سلوک آپ میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، میں نے تو آپ کی آنکھ کا ڈیرا نکالا ہے، کیا پتہ ان کی روح قبض کرنے کے بجائے خود بخود تمہاری روح کہیں قبض نہ ہو جائے، اس لیے پھر میرے بعد آپ نے جن کے پاس روح قبض کرنے کے لیے جانا ہے نا، آپ نے اس سلسلے میں احتیاط برتنی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بعد والا مکالمہ یہ بعد میں ہے، تو فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، جب بعد میں مرنا ہے تو ابھی مجھے مار دیا جائے، لیکن یہ ہے کہ مجھے بیت المقدس سے اتنے فاصلے پر دفنانا ہے جہاں اگر بیت المقدس سے تیر پھینکا جائے تو وہ میری قبر تک پہنچ جائے، یا میرے دفنانے کی جگہ سے تیر پھینکا جائے تو وہ بیت المقدس تک پہنچ جائے۔ یہ درخواست آپ نے کم فرمائی، اس لیے کہ بھائی ان کا یہ خیال تھا کہ دنیا میں بھی ہمیں یہی حکم ہے کہ صالحین کی رفاقت اختیار کی جائے، مرنے کے بعد بھی ہمیں صالحین ہی کی رفاقت اختیار کرنی چاہیے،
اور صالحین سے ہمیں برکت حاصل کرنی چاہیے. اس برکت کے ان صالحین کی برکت کی وجہ سے ہمیں بے شمار ثواب سے نوازا جائے گا. اس سے آپ نے یہ درخواست پیش. اچھا یہ کیوں نہیں فرمایا بھائی مجھے خود بیت المقدس میں جا کر دفن کیا جائے؟ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بھائی آخر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل یہ مقام طی میں کیسے پہنچے تھے؟ مقام طی میں ایسے پہنچے تھے کہ جن لوگوں نے ظالموں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا ہوا تھا، بنی اسرائیلیوں کو ان کے ساتھ لڑائی کا حکم دیا گیا، لیکن انہوں نے بزدلی کی وجہ سے لڑائی نہیں کی تھی، اور لڑائی نہ کرنے کی وجہ سے پھر یہ مقام طی میں پہنچ گئے تھے. اور پھر ابھی تک وہ ظالموں کا، جابروں کا بیت المقدس پر حسب سابق کا قبضہ ہی تھا، اور اس لہذا وہاں تو ظالموں اور جابروں نے آپ کی میت کو دفنانے ہی نہیں دینا تھا. اسی آپ نے فرمایا کہ بھائی بیت المقدس کے قریب قریب ہی مجھے کہیں دفنا دیا جائے، اور پھر آپ کو مقام طی میں دفنا دیا گیا. آپ تو مقام طی میں آپ کو دفنا دیا گیا. تو پھر یہاں ایک بہت بڑا لطیفہ بھی ہے. ایک دفعہ کسی بزرگ نے یہ کہا کہ اچھا جی یہ فلاں جگہ جو یہ خرابی لازم آئی ہے تو یہ قائد رسول علامہ شاہ مندورانی کی نااہلی کی وجہ سے اور آپ کی نااہل قیادت کی وجہ سے یہ خرابی لازم آئی ہے. تو میں نے کہا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام 40 سال تک مقام طی میں پھنسے رہے کہ یہ قیادت کی نااہلی تھی. انہوں نے کہا نہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد وہ وہاں پھنسے رہے. میں نے کہا اگر آپ لوگوں کو قرآن پاک کا متن بھی نہیں آتا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور یہ بہت بڑی بڑی شخصیات ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں. اگر آپ کو قرآن پاک کا متن بھی نہیں آتا تو میں کیا کروں؟ پھر آپ کو مقام وہ طی میں آپ کو دفنا دیا گیا. تو چلیں جی. یہ باب اس بات کے احکام کے بیان میں ہے رات کو دفنانے کے بارے میں، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کو دفنایا گیا. تو اصل میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو رات کے وقت دفنانے سے منع فرماتے تھے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر کوئی مر جاتا تو حضور کو بتائے بغیر جیسے کیسا کفن ہوتا اس کو وہ اس کفن میں لپیٹ کر تو دفن کر دیتے تھے. اور وہ کفن کوئی مرنے والے کے معیار کے مطابق نہیں ہوتا تھا. اسی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ رات کو کسی کو نہیں دفنانا، کیونکہ جب دن کو دفنائیں گے تو حضور پھر اس کے کفن کو بھی دیکھیں گے کہ اس کے معیار کے مطابق ہے یا نہیں. اسی رات کو حضور نے دفنانے سے منع کر دیا تھا. لیکن بامر مجبوری رات کے وقت میں کسی کو دفنا دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کے وقت ہی دفنایا گیا تھا. دو ایسی عظیم ترین شخصیات ہیں کہ جنہیں حضور سے وابستگی سے پہلے جو بہت ہی بڑے موضوعات تھے، اور پھر حضور سے وابستگی کے بعد انہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ حضور کے قدموں میں رکھ دیا. اور مرنے کے بعد انہیں ان کے شایان شان کفن بھی نصیب نہ ہو سکا. ان میں سے ایک ملکہ عرب ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے. آپ وہ عظیم المرتبت ہیں کہ سب سے پہلے تو وہی ایمان لائے، سب سے پہلے ایمان لانے والی، سب سے پہلے حضور کو حوصلہ افزائی اور اس کو حضور کی حوصلہ افزائی فرمانے والی، سب سے پہلے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا مال خرچ کرنے والی. اسی عورت کا بہت بڑا مقام ہے. تو لیکن
یہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غیر مسلموں کے جو تاثرات ہیں نا وہ انسان پڑھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ ایک غیر مسلم نے یہ کہا کہ جتنی شجاع اور بہادر آپ تھیں ہم نے کسی مرد کو بھی اتنا شجاع اور بہادر نہیں دیکھا، اسی بہادری کی وجہ سے وہ حضور کی حوصلہ افزائی فرماتی ہیں اور حضور تبلیغ فرماتے ہیں۔ اور ایک نے یہ کہا کہ بھئی اگر خدیجہ یہ حضور کی بیوی نہ ہوتی، یہ غیر مسلم کا، تو پھر حضور پیغمبر بھی نہ ہوتے، نبی بھی نہ ہوتے۔ اور ایک تیسرے نے یہ کہا کہ بھئی کوئی غیر مسلم تو کیا، آپ کے فضائل اور کمالات اگر کوئی مسلمان بھی بیان کرنا چاہے تو وہ بھی کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ تو ان کے وصال کے بعد انہیں ان کے شایان شان کفن نصیب نہیں ہوا۔ اور اسی طریقے سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد بھی انہیں ان کے شایان شان کفن انہیں نہیں پہنایا گیا، اگرچہ آپ نے خود اس سے منع فرمایا تھا۔ اور آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ نیا کپڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو زندوں کے لیے ہے، تو وہ مجھے پرانے کپڑوں میں دفنا دینا، اس لیے کہ یہ انسان جب مر جاتا ہے اس کا جسم تو وہاں گل جاتا ہے، اور وہ پیپ وغیرہ کے شایان شان اسی قسم کے پرانے کپڑے ہیں۔ تو خیر آپ کو رات کے وقت دفنایا گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ چلے پڑھیں جی آگے۔ قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابن شيباني عن الشافعي عن ابن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعد ما دفن بليله قام هو واصحابه وكان سالان فقال من هذا قال فلان دفن البارحه وصلوا عليه۔ تو وہی پر نماز میں چلیں جی۔ باب بناء المسجد القبر، یہ بڑا بات ہے کہ قبر پر سجدے کی جگہ بنا سے مراد عمارت سجدے کی جگہ بنانے کے بارے میں چلیں۔ قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية وقالت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصامير فيها فرفع رأسه فقال أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور وأولئك شرار الخلق عند الله۔ چلیں جی۔ باب من يدخل قبر المرأة، یہ باب ہے اگر کوئی عورت فوت ہو جائے تو اس کو قبر میں اتارنے کے لیے کون قبر میں داخل ہو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری لخت جگر کو قبر میں اتارنے کے لیے کون قبر میں داخل ہوگا۔ تو پھر یہ جو میت ہوتی ہے اس کو خاص طریقے سے کفنانے کے بعد تو پھر کچھ کپڑوں سے اس کو باندھا ہوتا ہے میت کو، اور پھر ان ہی کپڑوں کو سر کی طرف سے اور پاؤں کی طرف سے پکڑ کر تو نیچے اتارا جاتا ہے، قبر میں نیچے اتارا جاتا ہے، اور پھر کفن کے ارد گرد سے ان کپڑوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ یہاں بھی یہی ہے کہ اچھا جی قبر میں مرنے والی عورت اگر مر جائے اس کی قبر میں کون داخل ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں قبر میں اتارنے کے مصنون طریقے ہیں۔ پہلے خود کچھ لوگ قبر میں اتریں اور پھر دوسرے لوگ انہیں پکڑائیں اور پھر وہ بڑے احتیاط کے ساتھ احترام کے ساتھ میت کو قبر میں رکھیں۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے میت کو دفنانے کا۔ لیکن آج کل یہ جو ابن تیمیہ کے مقلدین ہیں اور پھر بدعت کے سب سے بڑے مرکز دیوبند، دارالعلوم دیوبند بدعت کا سب سے بڑا مرکز ہے۔
اس نے ایسی ایسی بدعات جاری کی کہ اس ادارے کے قائم ہونے سے پہلے وہ بدعات اسلام میں نہیں تھی، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کہا خادع، اللہ تعالیٰ کو کہا مکار، اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بالفعل جھوٹ بولا۔ اس قسم کی بدعات اس ادارے کے قائم ہونے سے پہلے نہیں تھیں، لیکن جب وہ ہمیں ملتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں نہیں بھائی بدعتی، تو ہم بڑے مروب ہو جاتے ہیں۔ لہذا اس سے مروب ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ گردن اٹھا کر آپ یہ کہیں کہ بدعات کے موجد کون ہیں، ہاں بدعات کے موجد کون ہیں، تو پھر یہ بدعات کے موجب ان کے اکابر ہی ہیں، اور پھر انہوں نے عقائد میں بھی معاملہ گڑبڑ کیا اور اسی طریقے سے باقی معاملات بھی انہوں نے ایسے ہی گڑبڑ کیے۔ تو عقائد میں یہ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ حضور افضل النبیین ہے، ان کا سب سے بڑا جو ہے قاسم ناقلی وہ بھی کہتا ہے کہ آپ خاتم النبیین کا معنی ہے افضل النبیین، لہذا ان کا قاسم نانوتوی کہتا ہے کہ اگر حضور کے زمانے کے بعد بھی کوئی نیا نبی پیدا ہو جائے تو آپ کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی، تو جب یہ کہا گیا کہ قادیانی غیر مسلم ہیں، اس وقت پیپلز پارٹی میں کوثر نیازی ہوتا تھا، اس نے کہا کہ سارے فرقے اگر مسلمان کی کوئی متفقہ تعریف کر دیں جس سے قادیانی خارج ہوتے ہیں تو ہم ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیں گے۔ تو اس چیلنج کو فوری طور پر ہمارے اہل سنت و جماعت نے قبول کیا، جس میں قائد اہل سنت تھے علامہ ابوذر مصطفیٰ ازری تھے، مولانا غلام علی صاحب اکاڑوی تھے۔ انہوں نے فوری طور پر مسلمان کی ایک ایسے جامع تعریف کی جس تاریخ میں قادیانی نہیں آتے تھے، اور اس کے بعد پھر یہ دیوبندیوں کے سامنے انہوں نے یہ تعریف رکھی۔ تو اس وقت دیوبندیوں کا جو بڑا ہیڈ تھا وہاں وہ مفتی محمود تھا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی تعریف تو بڑی جامع ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے جب وہ ختم نبوت کا مسئلہ چلا تھا اس میں ذرا کتنے آدمی شہید ہو گئے تو اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اس موقع پر قائد اہل سنت نے یہ فرمایا تھا جان جاتی ہے جائے، اولاد جاتی ہے جائے، جائیداد جاتی ہے جائے، سب کچھ جاتا ہے جائے، لیکن ہم سب کچھ ناموس مصطفیٰ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس لیے پھر دیوبندیوں نے بھی بامر مجبوری اس تعریف کو مانا، اور پھر قائد اہل سنت کے ساتھ مل کر انہوں نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی کوشش کی۔ یہ جو آج کل ختم نبوت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، دو جملے وقت ہو گیا۔ ایک تو یہ کہ ختم نبوت کی تاریخ میں صرف 3 سنیوں کو پھانسی کا حکم ہوا، صرف 3 سنیوں کو، ایک محمد علی صاحب قصوری، ایک مولانا عبدالستار نیازی، اور ایک مولانا خلیل احمد صاحب علامہ ابو الحسن صاحب کے بیٹے جو وزیر خان کی مسجد کے خطیب تھے۔ چوتھے جس آدمی کو پھانسی کا حکم ہوا وہ مودودی صاحب تھے، لیکن انہوں نے ایک رسالہ لکھا تھا، اس رسالے کی وجہ سے قادیانیوں کے خلاف تحریک چلانے کی وجہ سے نہیں، اور یہ بھی معافی مانگ کر باہر نکل آیا تھا۔ چلیں جی